تو ایسا کچھ نہیں ہے. باقی وہ ایک بیان بازی سر یہی احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس لیے خاموش ہیں کہ اگر وہ بولی تو کسی جھوٹے کیس میں پھر انہیں جیل جانا پڑے گا. یہ ان کا بیان اس پہ مطلب بندہ ہنسے یا روئے. وہ جو انقلابی ہونے کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کیسز سے ڈر گئے. ہاں مطلب احسن اقبال صاحب بیسکلی اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈر گئی ہیں, وہ ڈری نہیں ہیں اس وقت, وہ ڈر گئی ہیں, ڈر کے مارے وہ بیان نہیں دے رہے. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ چلو ان سے کہیں نہ کہیں کوئی سچائی بھی نکل آئی کہ وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں, ڈرے ہوئے بھی ہیں تھوڑا سا. اور تھوڑی سی والی بات ہے کہ وہ اسپیس دینا چاہ رہے ہیں عمران خان کو, پازیٹیو میسج دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی کیس میں جو ہے آ جائیں گے. بڑی بات ہے ویسے, کیونکہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں ان سا آنیسٹلی. یعنی ہم سب کا احترام کرتے ہیں, میں بھی احترام کرتا ہوں, آپ بھی کرتی ہیں, یہ سب ہمارے سب پاکستانی ہیں ہم, لیکن یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے میرے بڑے دوست ہیں نون لیگ کے, اور میں بھی ان سے کہتا ہوں دیکھیں بڑا اچھی سیاسی جماعت ہے نون لیگ, اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریف خاندان میں جو سیاست میں لوگ ہیں بڑے ظالم ہیں. اور خاص طور پہ محترمہ جو ہیں جو ڈری ہوئی ہیں اس وقت, یہ بیان نہیں دے رہی, اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈری ہوئی ہیں, تو بڑے ظالم ہیں. انہوں نے آپ کی سوچ ہے یہ کس لیول کی گندی سیاست کھیل سکتے ہیں. تو آج ان کا ڈرے ہونا بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یعنی ہمارے تو صحافی دوست ہیں جن کو انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے, لوگ بھیجے ہیں ڈرانے کے لیے, ان کی نوکریاں ختم کروائی ہیں, ان کے گھر کے چولہے بند کروائے ہیں. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, بہت ظالم لوگ ہیں یہ, کہ گھر کے چولہے بند کروائے ہیں انہوں نے لوگوں کے, صحافیوں کو نکلوایا ہے, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, بہت گندے ڈرٹی پالیٹکس. آپ مافیا جو سسلی مافیا کو نام دیا گیا تھا, آنیسٹلی وہ تو پھر بھی ڈرامہ ہے. سسلی مافیا کتاب لکھی گئی ہے, فلم بنی تھی, یہ تو سچ ہے, یہ تو ریئل ہے, ریئل مافیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی پارٹی نون لیگ اچھے پڑھے لکھے, مسلم لیگ جو ایک تاریخی پارٹی تھی, وہ تو ایک خاص فیملی یا اس میں چلی گئی, تو مطلب یہ. لیکن یہ کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اس وقت, جو آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے, جو اچھی بات ہے کہ یہ بھی ڈر, ان کو بھی اللہ یاد آ گیا ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان کو بھی خدا یاد آ گیا ہے. سر خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی قانون سازی اور تقرری میں ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, اعلان کیا انہوں نے. اس میں اگر دیکھا جائے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری, اس کے ساتھ ساتھ اراکین کی تقرری, اور خاص طور پہ جو چیف آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پہ بھی ہے. تو اگر اس طرح کے معاملات پہ وہ آ کے سیاست کر سکتے ہیں ویسے, یا وہ کریں گے سیاست؟ کر تو سکتے ہیں, ان میں وہ ہے. لیکن یہ جو آپ بیانات پڑھ رہی ہیں نا آپ ان سا, یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یہ ڈیل پیچھے جو وہ پیغامات ایکسچینج ہو رہے ہیں, یہ اس کا حصہ ہیں. یہ بیسکلی سافٹ اور پیارے اور محبت بھرے پیغامات جو ہیں وہ پرائیویٹلی جا رہے ہیں, اور جو سخت والے ہیں وہ یہ پبلکلی یہ ہیں. تو یہی خواجہ آصف صاحب اور کچھ اور سینئر پارٹی کے احسن اقبال صاحب بھی, کچھ اور لوگ بڑے خوبصورت اور اچھے پیغامات بھی بھیج رہے ہیں. بلکہ میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان احسن اقبال اور خواجہ آصف صاحب کے علاوہ بھی پارٹی کے کچھ لوگوں کے تھرو عمران خان صاحب کو, یا اگر عمران خان صاحب نہیں, کیونکہ میں تو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی وہ عمران خان صاحب کو جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے قریبی پرائم منسٹر کے قریبی لوگوں کو پیغام بڑے سافٹ, بڑے اچھے محبت بھرے کام ساتھ مل کے کرنا, یہ وہ. اور اس کی جھلک آپ کو خواجہ آصف کے اس بیان میں بھی نظر آتی ہے کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے اس میں, لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ سختی کی گئی تو ہم اس پہ تعاون نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. تو یہ ابھی گیم چل رہی ہے, اس پہ یہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ابھی دیکھنا ہے کہ. لیکن اگر نون لیگ چاہے کہ تعاون نہ کرے اس میں, یہ کر سکتی ہے. اور یہ بڑا سیریس وہ ہے, اسپیشلی وہ جو معاملہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن, کیونکہ وہ معاملہ خراب تحریک انصاف حکومت نے کیا ہے. ایکچولی کیس تو خراب, یہ تو جاتا ہی نا پارلیمنٹ کے اندر, اور یہ تو ہو جاتا جیسے جنرل کیانی کا ہوا تھا, جیسے جنرل رحیل شریف کا بھی ہونے جا رہا تھا, تو یہ ہو جاتا. لیکن یہ معاملہ خراب کیا گورنمنٹ نے مختلف ریزنز کی وجہ سے. تو اب ان کے پاس یہ گورنمنٹ کے پاس آخری آپشن ہے کہ یہ اس کو ٹھیک کرے اس طریقے سے. اور اگر اس میں یہ تعاون ان کو نہیں ملتا سیاسی جماعتوں کا, تو یہ تو بہت بڑی فیلئر ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اس وقت کوئی بھی اسلام آباد میں, راولپنڈی کا مجھے نہیں پتا, لیکن اسلام آباد میں کسی کو شک نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ یہ پاس کروائے آرمی چیف کا ایکسٹینشن. مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یعنی اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے گورنمنٹ کی, اس حساب سے
نظر نہیں آ رہا کہ کیسے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ امینڈمنٹ کروائے گی اور جو ایکسٹینشن سے متعلق آرمی چیف کا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان سے نہیں سنبھل رہا، ان سے نہیں سنبھل رہا۔ آخری سوال اسی سے ریلیٹڈ، جیسے آپ نے بھی بات کی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے، اگر اس پہ اپوزیشن اور یہ دوسری جو جماعتیں ہیں وہ آ کے سیاست کرتی ہیں تو اس میں نقصان کیا عمران خان کا ہوگا یا پھر ملک کا ہوگا؟ دونوں کا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمارے ادارے کا ہوگا، فوج کا، کیونکہ ایک انسرٹنٹی سی کیفیت، یہ جو ہو گیا ہے یہی نہیں ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے، یعنی یہ جو 6 مہینے کے لیے جو آپ نے گیپ دے دیا ہے، آپ بیسکلی اپنی آرم فورسز کو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک تمہارے باس کا ہمیں نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے، شاید ہے شاید نہیں ہے۔ تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سٹنگ ڈک۔ سٹنگ ڈک جب شکار کر رہے ہوتے ہیں تو جو بطخ جو بیٹھی ہوتی ہے اس کو سٹنگ ڈک کہتے ہیں، اور وہ آسان شکار ہوتا ہے۔ تو مطلب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ آسان شکار ہیں، لیکن یہ جو ہے بڑا غلط ہے، یہ غلط ہوا، اور اس کی ذمہ داری 100% گورنمنٹ پہ آتی ہے۔ یہ انہوں نے معاملہ مس ہینڈل کیا ہے، سازش ہوئی ہے کہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے، خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو بھی ہوا ہے یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی تھی۔ اور اتنے سینسٹیو ایشو کے اندر ہم نے دیکھے، ایون پریزیڈنٹ صاحب کے 2 انٹرویوز میرے خیال میں عاصمہ شرازی کے ساتھ اور مہر بخاری کے ساتھ، دونوں کالیگز ہیں ہماری، اور بہت اچھے انٹرویوز دونوں کالیگز نے کیے، لیکن اس میں پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں نان سیریس لگ رہے تھے، اور ان کو یہ ایک دفعہ کچھ کہہ رہے تھے، دوسری دفعہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور بڑا لائٹلی لے رہے ہیں کہ ہاں وہ آ گیا ہوگا میں سائن کر، مطلب یعنی بڑی، تو یہ گورنمنٹ میں صلاحیت نظر نہیں آ رہی کہ یہ اس امینڈمنٹ کو پاس کرا سکے گی۔ اٹس اے ویری سیریس ایشو، اور یہ آپ نے سوال جو پوچھا ہے، یہ تو میں تو اس میں جانا بھی نہیں چاہ رہا، کیونکہ ان سے ہمیں اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ آرمی چیف، آرم فورسز، افغانستان، کشمیر، انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے لیے اس وقت جو ہے، اور ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے از اے سٹنگ ڈک، کہ 6 مہینے تک جو ہے وہ، مطلب یہ بڑا غلط ہوا ہے، جو آلریڈی ہو گیا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے۔ یہ تو گورنمنٹ تو خیر اپنا وہ تھوڑا سا اپنا وہ کرنے کے لیے، کور کرنے کے لیے وہ دے رہی ہے امپریشن کہ نہیں ہم نے بہت اچھا کر لیا ہے، ہم نے بہت اچھا ہینڈل کر لیا، 6 مہینے تک کہ ہم کر دیں گے، لیکن یہ تو ہونے نہیں چاہیے تھا۔ نمبر 1 تو یہ آپ کی پہلی فیلئر ہے۔ نمبر 2 جو ہے، آنیسٹلی جو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی فیتھ نہیں ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاس کروا سکتی ہے 6 مہینے کے اندر، کیونکہ اس کے کوئی اشارے نظر نہیں آ رہے کہ یہ پاس کروا سکتے ہیں۔ سیاسی اپوزیشن جو ہے وہ ان سے تعاون کرنا چاہ رہی ہے اس میں، کیونکہ وہ خوش صرف ان کو نہیں کرنا چاہ رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا چاہے گی خوش، وہ فوج کو بھی کرنا چاہے گی، لیکن یہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے ان سے، وہ گورنمنٹ جو ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتی، چھوٹا سا کوئی بڑی چیز نہیں تھی، وہ کرے گی اتنی بڑی امینڈمنٹ پاس؟ ابھی تک آئی ایم سوری ٹو سے، یعنی لوگ اس پہ بلیو نہیں کر رہے کہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب بیٹھے تھے میرے خیال میں بنی گالہ میں، اور پارٹی کے کچھ سینئر لوگ تھے ان کے پاس، اور انہوں نے سب سے یہی کہا کہ آپ لوگ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، اس میں تیزی لے کر آئیں یہ جو کام ہے۔ تو ان کی اسٹیٹمنٹ سے مجھے تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن ہے اور کہ واقعی ہونے جا رہا ہے۔ وہ تو اگر مطمئن ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ ڈن ہے، ہم کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اپنے پارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز اس میں تیزی لے کر آئیں، کچھ نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ کام سلو ہے، اس کا مطلب یہ کہ کام وہ نہیں ہو رہا۔ تو میرا ہاتھ تو اپنے دل کے اوپر ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ، کیونکہ یہ بڑی ہم نے ایک ایسا بلنڈر ہو گیا ہے جو پاکستان کی 72 ایئرز میں نہیں ہوا اس طرح کا، جس میں آرمی بھی ہے، آرمی چیف بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر، پارلیمنٹ کو بھی آپ لے کر آ رہے ہیں، بڑا یعنی کہ اچھا نہیں ہوا۔ تو خیر ابھی بھی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، حل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ میں تیاری نظر نہیں آ رہی اس کی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا انکر پرسن احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، جب بھی میں ٹائم کا کہتی ہوں آپ کبھی منع نہیں کرتے، تھینک یو سو مچ سر۔